الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1435 سنہ ہجری کی آج جہاں سے میں بول رہا ہوں 5ویں ذی قعدۃ الحرام کی شب ہے جبکہ پاکستان میں 4تھی شب ہے. اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا کہ یہ ورنہ مجھے علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا رہے گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. انشاءاللہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے بجنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حسب ضرورت آخر الذکر دونوں سیغوں کی جمع کے سیغے بھی پڑھوں. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً 5، 6، 7 ستمبر کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کو بھی ایصال ثواب کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہزاروں مدنی قافلے ہمارے سفر کرتے ہی رہیں اور خصوصاً چھٹیوں کے دن جو آ رہے ہیں 6 ستمبر یوم دفاع یہ چھٹی کا دن ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں چھٹی پہلے تو ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہوگی اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اتوار بھی چھٹی ہے تو ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی اگلا دن جمعہ ایک چھٹی کر لیجیے. اور کئی جگہ جمعہ کی بھی چھٹی ہوتی تو وہ اتوار کی چھٹی کر لیں.
تو اس طرح ترکیب بنا کر مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی اپنی بھی اصلاح ہوگی اور آپ کے اس سفر کی برکت سے دوسروں کی بھی اصلاح کی صورت بنے گی انشاءاللہ عز و جل، اور مدنی کام یوں بڑھتے چلے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ حضور، ساری دنیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، تو کیا جو بندہ کسی کو اللہ کرے سعادت مل جائے وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھے تو وہ رخ کس طرف کرے؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مسجد الحرام میں جو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ بھی چاروں طرف سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کسی کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی سمت ایک نہیں ہے، چاروں طرف یا اندر میں بھی جہاں چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایبٹ آباد سے بول رہا ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے، بعض لوگوں کو عشاء کی نماز میں وطر میں دعا قنوت یاد نہیں رہتی ہے، تو وہ کون سی دعا پڑھیں کہ ان کی نماز بھی ہو جائے؟ سورہ فاتحہ اخلاص پڑھ کر تکبیر قنوت کہہ کر، جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں، تو یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے۔ تو اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھے۔ اب اگر وہ جو مشہور دعا قنوت یاد نہیں آتی تو اللہم اغفر لی پڑھ لیجیے، رب اغفر لی پڑھ لیجیے۔ یہ بھی نہیں آتا تو 3 بار یا رب یا رب یا رب کہہ لیجئے، رکوع کر لیجئے، دعا قنوت کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر یہ یا رب پڑھیں گے یا ربی پڑھیں گے اس کو؟ با کے نیچے زیر ہے نا، جی یا رب۔ اچھا، وہ آپ معروف اور مجہول، جی تو یہ یہاں بھی معروف کا قاعدہ آئے گا کیونکہ یہ قراءت نہیں ہے۔ جی، یہ پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی مفتی صاحب سے، تو یہ جو عربی کے جتنے اوراد و وظائف ہیں اس میں معروف ہی پڑھا جائے گا، مجہول مناسب نہیں۔ بعض مقامات پر اجازت نہیں بنے گی، بعض مقامات پر جو ہے وہ صحیح یہی ہے کہ اس کو معروف ہی پڑھا، جیسے یا نورو کو یا نورو، یا سمیعو کو یا سمیعو۔ یہ اسی طرح درود پاک ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں، اللہم صلی وسلم، تو اس سے منع بھی فرمائے کہ جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق ہی پڑھا جائے اس کو۔ تو یا نورو کو بھی یا نورو یا نور، جی جو ہے جی معروف ہی پڑھیں گے، جو ہے نام اسی کے حساب سے پڑھیں گے، یا نورو۔ یا ربی یا ربی یا ربی۔ اب اس میں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ یا مدہ نہ بن جائے، یا ربی کہیں گے تو پھر دبا کر تو پھر تو مسئلہ کو بھی حرج نہیں ہوگا۔ جی ہاں، وہ میرا رب، جی یہ یا ربی کا معنی بھی یہی ہے، لے گا یا ربی کا معنی بھی یہی ہے، جو یا ربی کا معنی ہے۔ جی اچھا، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 3 بار کہہ لیں گے تو یہ بھی دعا قنوت کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں ہوٹل پر کام کرتا ہوں، میرا ایک ہوٹل ہے، ہمارے پاس لوگ آتے اور 1 ماہ کے ایڈوانس پیسے دے کر ہم سے میس لگوا لیتے، مینیو طے کر کے ہم سے کھانا کھاتے ہیں، پیسے ایڈوانس دے دیتے ہیں اور کھانا مہینہ بھر کھاتے رہتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ تھا کہ اکثر وہ ناغہ بھی کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی خوشی آ جاتی ہے، غمی آ جاتی ہے، یا اسی شہر میں رہتے ہیں، کہیں اور دعوت وغیرہ ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس وہ کھانا نہیں کھاتے اور ان کا میٹر چونکہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، جب مہینہ پورا ہوتا ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو جس وقت میں انہوں نے کھانا ہمارے پاس نہیں کھایا تو ان سے پیسے وصول کرنا، پیسے چارج کرنا، کیا یہ شرعاً درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسری ایک صورت یہ ہے کہ کچھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر لوگ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پیسے ایڈوانس دے دیتے اور ہم سے ڈسکاؤنٹ پر کھانا کھاتے ہیں، تو ان کو یہ ڈسکاؤنٹ دینا اور ان سے ایڈوانس پیسے لے کر بعد میں انہیں کھانا کھلانا، اس کی شرعی آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ صورتیں جو ہیں نا یہ جائز نہیں ہیں، جیسے کہ پہلے انہیں پیسے جمع کروا دیے، اب وہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہا یا لیتا رہا دکان سے آپ کی یا ہوٹل سے اور کٹوتی ہوتی رہی، تو یہ اس نے اپنے پیسے محفوظ کر کے وہ گویا اپنے قرضہ دے کر اسے نفع اٹھایا، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ وہ اگر غیر حاضر رہتا ہے تو اس کی ساری رقم ہی آپ کاٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز صورت ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے جو کہا تو وہ بھی صورت ناجائز ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ایسی صورت میں اس کو ہر ایک کا الگ الگ اکاؤنٹس بنانا پڑے گا، ہر ایک کا الگ الگ حساب رکھنا پڑے گا، اور ڈیٹ وائز، اور جیسے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے 2 وقت کے کھانے کی ترکیب رکھی ہے، ظہر دوپہر کی یا رات کی یا ناشتے کی، تو ہر ایک کا الگ الگ کرنا پڑے گا، اور جس وقت وہ نہیں آیا اس وقت کی وہ رقم، اب یہ ہو سکتا ہے بابا جیسے جنرل انہوں نے 500 روپے لے لیے یا 500 روپے لے لیے کہ 500 روپے کا کھانا یہ مہینے میں کھا لیں گے، اب یہ 500 میں جو بھی ان کا مینیو ہوگا اس کے حساب سے چلیں گے، تو کس وقت کون سی رقم رکھے گا، کون سی رقم کاٹے گا، یا جو طے ہے اس کے مطابق کاٹے گا، تو اس کو پورا اس کا اکاؤنٹ ہر ایک کا الگ الگ حساب کتاب بنانا پڑے گا نا۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے 500 روپے جمع کروا دیے کہ میں اب آپ سے مطلب لینے کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کھاتا رہوں گا اور ان 500 میں سب کاٹتے رہنا، یہ صورت ہی ناجائز ہے، یہ صورت ہی یہ ناجائز سود کی صورت ہے بہار شریعت میں، جی اس کو سود کی صورت میں قرار دیا ہے۔ تو جب یہ صورت ہی ناجائز ہے تو وہ بعد میں پھر مزید ہے کہ اس کی پوری رقم ہی کاٹ لینا، یہ دوسرا ناجائز ہوا نا، کہ وہ نہیں آیا تو وہ پیسے ہی کاٹ لیے کہ جاؤ تمہارے پیسے گئے، تو بالکل یعنی کہ ساری صورتیں یہ تینوں جو انہوں نے کہا نا یہ سب غلط صورتیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب کھائے تو اپنے پیمنٹ کر دیں، جس طرح عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، پیمنٹ ایڈوانس میں جمع نہ کروائے۔ یا یہ کہ ادھار کھائے، یہ ہو سکتا ہے کہ روز کا جتنا وہ کھا رہا ہے وہ اس کا اکاؤنٹ بنتا رہے، اور جیسے بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جس سے لوگ لیتے ہیں اناج وغیرہ، اور پہلی تاریخ کو تنخواہ تھی تو پیمنٹ کرتے ہیں، تو یہ پیمنٹ کر دے، لیکن اس میں بھی کوئی سود کی صورت نہیں بننی چاہیے۔ ویسے جنرلی پیمنٹ کرتے ہیں لوگ، اس میں عام طور پہ جہاں جہاں سود ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اب جتنا طے ہوا اتنا ہی اس نے پیمنٹ کیا تو وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں یہ کہا کہ دیکھو تم اگر پہلی تاریخ کو دے دو گے تو اتنی رقم تم سے ہم لے لیں گے، اور اگر تم نے لیٹ کیا تو تم سے لیٹ فی لیں گے، تو یہ لیٹ فی کے نام پر جو لی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ سستا یعنی کہ نقد لیا تو تھوڑا سستا دے دیا، اور ادھار دیا کہ بھئی دیکھو آج کی تاریخ میں تم لوگے تو یہ 10 روپے کا ہے، اگر تم 1 مہینے کے بعد مجھے پیمنٹ کرو گے تو یہ 12 روپے کا ہے، 12 روپے لوں گا، تو یہ جائز ہے۔
सस्ता यानी नकद सस्ता, उधार महंगा, ये तो जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसके लिए मैं तमाम मदनी चैनल के नाजरीन और मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ इस्लाम में जमा हैं, इन सबसे ये एक मदनी इल्तिजा करूँगा कि आप दुनिया का कोई भी कारोबार करते हैं, अब जैसे ये होटल से मुतालिक आप ख़ुद गौर कर लीजिए, एक होटलिंग खाने पीने का एक नॉर्मल सा है जो दुनिया में बहुत ही आम है। होटलें दुनिया में खाने पीने की होती हैं, रिहाइश की होती है, बहुत सारे होते हैं। तो एक होटल एक मिसाल के तौर पर एक पेश किया गया है, जैसे कि आपके सामने सवाल जवाब का सिलसिला हुआ और जो नताइज सामने आए कि 3 सूरतें बयान हुई, तीनों सूरतों पर नाजायज़ का हुक्म लगा। तो अब करने वाले इसको दुरुस्त समझ के करते होंगे कि यार इसमें क्या है, मतलब जो मैं माल देता हूँ उसी के पैसे लिए ना, और क्या किया है। अगला बोलता होगा कि यार जितना खाया तो उसी के तो पैसे दिए और क्या दिया है। हो सकता है इस तरह की मेंटेलिटी सोच बनती हो, लेकिन जब हमने सवाल किया तो जवाब क्या मिला। मेरा नाकिस मशवरा मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाम मीठे मीठे इस्लामी भाइयों हर एक से, कि आप अपने तमाम तर कारोबार कामकाज की शरई रहनुमाई ले लीजिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये आपके सामने है। ये नंबर आप मिला लें 0300 022 0112 0300 022 0112। ये 112 113 114 115 ये तमाम नंबर हैं। आप जस्ट एक डायल करें, एक फ़ोन मिला लें। दुनिया इतने फ़ोन मिलाते हैं आप, यानी ये एक सवाल सामने आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सौ को गोया कि हुआ गया यार ये तीनों सूरतें गलत जो थी, तो अब पता नहीं हमारे कारोबार में ऐसी कई सूरतें बन सकती हैं, होंगी, क्या ताज्जुब। सैकड़ों सूरतें निकल आएँ तो क्या, पूछ लीजिए। मेरा नाकिस मशवरा है आपको बराए करम। और अपने मोबाइल फ़ोन में इतने सैकड़ों नंबर आपने महफूज किए हैं। इस वक्त मदनी चैनल पर मौजूद तमाम इस्लामी बहनों से मैं सवाल करता हूं, क्या आपके मोबाइल नंबर में ये नंबर मौजूद है जहां शरई रहनुमाई मिलती है, जायज़ और नाजायज़ का पता चलता है, हराम और हलाल का पता चलता है? क्या आपके मोबाइल में ये नंबर मौजूद है? नोट कर लीजिए बराए करम, नोट अपने मोबाइल में ये नंबर नोट कर लीजिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अमीन अल हाकिम मैं एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, दुआ में हाथ उठाने की शरई हैसियत क्या है, और मुंह में हाथ जब फेरते हैं तो इसकी क्या हिकमत अमली? शरई हैसियत पूछी गई है, तो दुआ में हाथ उठाना ये सुन्नत मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में हाथ उठाया करते थे। इस पर उलमा की मुस्तकिल किताबें हैं जिसमें दलाइल के साथ अहादीस तय्यबा की रोशनी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दुआ में हाथ उठाना ये बयान फरमाया गया है। बाकी इसके आदाब ये मुख्तलिफ़ हैं कि किस तरीके से हाथ उठाने हैं। तो बाज़ अदब ये है कि सीने तक हाथ उठाए, बाज़ में ये है कि कंधे तक हाथ उठाए, बाज़ में चेहरे तक, और बाज़ में इतना कि बगल की सफ़ेदी नज़र आए। तो चेहरे पर जो हाथ रखते हैं ये इस तरह दुआ में हाथ नहीं उठाने चाहिए कि दुआ में जो किबला है दुआ का, उसमें हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए कि दुआ का किबला ये आसमान है। जब चेहरे पर हाथ रखेंगे तो फिर इस तरह वो दुआ जो है, हाथ जो है वो आसमान की तरफ नहीं होंगे। और हाथ फेरना ये भी साबित है, तो हाथ फेर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सुन्नत भी है ना चेहरे पर हाथ फेरना जी। बल्कि अभी पिछले दिनों अमीर सुन्नत के साथ जो सफ़र था, इस सफ़र में मदनी पुलदार अमीर सुन्नत के साथ जब एक सफ़र अभी पिछले दिनों साउथ अफ्रीका का जो सफ़र हुआ, तो यूँ सफ़र में थे तो दुआ हो रही, अमीर सुन्नत मदनी पुल अता फरमा रहे तो आपने यही इरशाद फरमाया कि अब हम उमूमन जब दुआ ख़त्म होती है तो हम चेहरे पर हाथ फेर लेते हैं।
क्या नीयत की, नीयतों पर बयान चल रहा था। अगर ये नीयत है कि सुन्नत है और मैं हाथ फेर रहा हूँ तो सवाब मिलेगा सुन्नत पर अमल करने का, और आदतन अगर हाथ फेर दिया, जैसे उमूमन हम हाथ फेरते ही हैं आदतन, तो नीयत नहीं होती कि मैं सुन्नत पर अमल करते हुए चेहरे पर हाथ फेर रहा हूँ, तो अब नीयत नहीं है तो सवाब नहीं मिलेगा। तो हमें यारी नीयत होनी चाहिए। और जैसे अभी हमारे हसन भाई ने फरमाया कि दोनों हाथ, तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा था कि एक बुज़ुर्ग सख्त सर्दी में दुआ कर रहे थे, एक हाथ चादर के अंदर था और एक हाथ निकाल कर दुआ कर रहे थे। तो ख्वाब में देखा कि इनका एक हाथ नूर से भरा हुआ है और एक हाथ खाली है। तो बताया गया कि जो हाथ तुमने हमारी तरफ बढ़ाया उसको हमने नूर से भर दिया। तो दोनों हाथ इस तरह उठाएं कि हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली रखें कि दुआ का किबला आसमान है, और चंद मदनी फूल और आदाब बयान किए गए इस अंदाज से करनी चाहिए। अभी मुझे अमीर सुन्नत का वो सफ़र साउथ अफ्रीका का कुछ याद आ गया तो मैंने ये अर्ज़ कर दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे काका जान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हसन तारी बर्मिंघम यूके से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन था कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने या उसको कम करने, अगर वो कम नहीं था तो उसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में मदनी पूरा शाह करवा दें। कोलेस्ट्रॉल कम करने का तरीका, अब ये भी एक अजीब हो गया है। आपसे कोई कभी कोई नमाज पढ़ने का तरीका पूछे तो कभी कोई क्या तरीका पूछे। अब ये डॉक्टर वाला सवाल भी अब आपसे करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने का तरीका। डॉक्टर हो सकता है टेबलेट लिख देगा, तो आप क्या दोगे? मैं परहेज ही बताऊंगा। अच्छा, आप पैसे भी बचवा दोगे? नहीं, मैं टेबलेट नहीं दे सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूं। टेबलेट के अपने साइड इफेक्ट होते हैं दवाओं के बारहा। 100 दवा की 1 दवा परहेज है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया हो तो फिर ज़रूरतन वो मेडिसिन भी ली जाए, मगर डॉक्टर के मशवरे से, अपने तौर पर नहीं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट पर मुझे याद आया कि एक डॉक्टर हैं, ज़हीन डॉक्टर हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं। इनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो इन्होंने अपनी डॉक्टरी के हिसाब से कोई टेबलेट ली। बेचारे जवान थे, मेरा ख्याल है 35 साल के होंगे, 35-40 साल के होंगे। तो वो उस टेबलेट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की जो टेबलेट्स इन्होंने ली ना, उसका साइड इफेक्ट जो हुआ तो बदन एकदम इनका कमज़ोर पड़ गया, बगैर सहारे चल भी नहीं पाते थे बेचारे। वो यानी कि बकौल इनके ये 80 साल के बूढ़ों की तरह हो गए, वो कोलेस्ट्रॉल कम कर रही टेबलेट्स खाकर। अब गालिबन ये कि वो वापस सही हो गए हैं, मेरा हुस्न ज़न है, वरना मुझे शायद इत्तला मिल जाती। तो ये है दवाओं के साइड इफेक्ट। अब देखो डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपने लिए कितनी एहतियात की होगी, फिर बेचारे वो खाए और फंसे। तो दूसरे मरीजों के लिए डॉक्टर इतनी एहतियात करे, ये आमतौर पे कम चांस होता है। तो इसलिए दवाओं से जहां तक हो सके बचना ही चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जिन चीज़ों से पैदा होता है उनसे आदमी बचे, कम इस्तेमाल करे। जैसे चिकनाट, हर वो चिकनाट जो जमती है, जैसे घी तो जमता है, चर्बी जमती है, नली का गूदा ये जमता है। तो जो भी चिकनाट जमने वाली है, जो तेल जमने वाला है, वो उससे परहेज करें। अच्छा, बाकी रहा तेल, तो ये जो कुकिंग ऑयल होता है इनमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन घी की मिकदार में कम होता है।
لیکن کوکنگ آئل سے بھی بچنا ہوگا. اس کی جگہ پر وہ دوسرے تیل آتے ہیں جیسے کہ اولیو آئل، یہ زیتون شریف کا تیل، اس کو زیت بولتے ہیں عربی میں زیت. تو زیت جمتا نہیں ہے بلکہ یہ کولیسٹرول کو کاٹتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جبکہ یہ کچا کھایا جائے. یہ زیت کچا کھایا جاتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ بولو کہ وہ تیل کچا تو آپ کھا کے دیکھیں، عرب دنیا میں کھایا جاتا ہے کچا تیل. یہ زیت یعنی آپ سالن پکائیں، بھلے پانی کا سالن پکائیں، تیل کا نہ پکائیں، اور اس میں اوپر سے کھانے جب بیٹھیں تو زیت چمچ سے ڈال دیں آپ، تو کام چل جائے گا آپ انشاءاللہ. پھر وہ ٹیسٹ جو تیل اندر پکے اور وہ ڈھونڈنے جائیں تو اب کولیسٹرول آپ نے جمع کیوں کیا پھر اپنے خون میں. البتہ زیتون کے تیل میں، زیت میں سالن پکایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ تلے میں بیٹھ جاتا ہے، اتنا نظر نہیں آتا. جو تار نظر آتی ہے نا خوبصورت، وہ نظر نہیں آتی. تو اس لیے لوگ پکانے میں اس کو کتراتے ہیں. اور یہ بھی سنی ہوئی بات ہے کہ اگر اس کو پکا لیا جائے تو پھر یہ کولیسٹرول کم نہیں کرتا، خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ تیل کھانا ہے تو کولیسٹرول یا پھر وہ بھٹے کا تیل جس کو کارن آئل بولتے ہیں، یہ بھی مطلب کولیسٹرول کے مریضوں کو ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں اس کی. لیکن یہ اپنے کارن آئل صرف لیبل نہ ہو، کیونکہ ٹھگ بازی بہت چلتی ہے. میں نے ایک بار ہمارے صاحب بھائی ہمارے باب المدینہ میں کسی کے پاس گئے کارن آئل لینے کے لیے، تو اس نے کہا مولانا آپ سے کیا دھوکہ کرنا تھا، یہ ہم مطلب تیل تو یہ وہی ہے کوکنگ آئل جو عام ہوتا ہے، ہم نے تو کارن آئل کا لیبل لگا دینا ہوتا ہے اس پر. تو مولانا کے ساتھ اس نے دھوکہ نہیں کیا. حالانکہ مولانا کے ساتھ دھوکہ کرنا بھی گناہ، عام مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنا گناہ، بلکہ کافر کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا گناہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر وہ واقعی کارن آئل نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ نقصان کر سکتا ہے. یہ سارے رسک ہیں. اب اسی طرح آپ زیت بھی لیں گے، اب یہ کہ اوریجنل زیت ملے گا نہیں ملے گا، اب اس کی گارنٹی میں مدنی چینل کے ناظرین کو دے تو نہیں سکوں گا. یہ سارا یہ آپ کا میٹر ہے کہ آپ خالص حاصل کریں اور استعمال کریں. اسی طرح گوشت، جو لال گوشت ہوتا ہے اس میں چربی ہوتی ہے، خاص کر بڑے جانور کے گوشت میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے. چربی میں تو ہوتا ہی ہے، چربی کے علاوہ بھی گوشت ہوتا ہے نا، گوشت کے اندر بھی چکناٹ ہوتی ہے، بڑے جانور کے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کولیسٹرول کے مریض نہ کھائیں. اسی طرح چھوٹا جانور مثلا بکرے کی چربی نکال کر اگر گوشت کھائیں تو گوشت کے اندر چربی کم ہوتی ہے. مگر جب بھی گوشت کھائیں نا، یہ چاہے بکرے کا ہو یا بڑے جانور کا، تو یہ دیکھ لیا کریں گے اس کا رنگ جو ہے نا مٹی والا رنگ ہو، سرخ رنگ نہ ہو. لال رنگ ہوگا تو اس میں چربی کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ لال رنگ کا گوشت پک کر کچھ کالا سا ہو جائے گا، اور یہ علامت ہے اس کی لال گوشت میں کہ یہ بزرگ ہے، یہ جانور بوڑھا ہے. اور اگر مٹی والا رنگ ہو نا، یہ خاکی قسم کا رنگ، مٹی قسم کا رنگ، تو یہ پتہ چلا کہ یہ جوان ہے. تو جوان گوشت اچھا ہوتا ہے. یہ مستقل ایک علامت میں نے آپ کو بتائی کہ ایک تعداد ہے جو لال گوشت کھاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جوان نہیں ہے، یہ بوڑھا ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ مرغی کھائے، مرغی میں کولیسٹرول کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. ذرا مچھلی میں بھی نہیں ہوتا، یا مرغی میں ہوتا ہوگا تو بہت ہی مائنر ہوتا ہوگا، غالباً نہیں ہوتا. سنا یہی ہے کیونکہ اس کی چربی پگھلنے کے بعد وہ جمتی نہیں ہے. تو مچھلی کھائیں، مچھلی تلی بھی نہیں. ہمارے یہاں مچھلی کھاتے بھی ہیں تو فرائی فش کھاتے ہیں. تو یہ فرائی کرنے سے جو ہے نا، یہ تو تیل ریڈیکلز اس میں پیدا ہوتی ہیں جو کہ خالی کولیسٹرول ہی نہیں بناتی
یہ تو کینسر تک پہنچاتی ہے. فری ریڈیکلز. تو یہ تلی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہیں نا یہ عام طور پہ نقصان کرتی ہیں. ہمارے یہاں ڈیپ فرائی یا وہ فاسٹ فوڈ کا کلچر بہت زیادہ ہے. تو یہ مطلب بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ سب یہ تیل اور گھی اور خدا جانے کیا کیا الا بلا ان میں ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے کولیسٹرول کے مریضوں کو بھی بچنا چاہیے, بلکہ صحت مندوں کو بھی اگر صحت کو برقرار رکھنا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ تلی ہوئی چیز کم سے کم کھائے. کبھی کبھی آ گئی سامنے تو ایک آدھ پیس سے گزارا کر لے, وہ اس پر ظالم ہاتھ نہ مارے کہ پیٹ بھر کے اس کو کھا لیا, تو وہ ہضم بھی جلدی نہیں ہوگی. بلکہ اس کے ساتھ جو بھی غذا اور کھائیں گے نا, اس غذا کو بھی اس کا تیل نکل کر, یہ تلے ہوا جو تیل ہے نا, یہ اندر پیٹ میں نکل کر آپ کی اس غذا کو, اگرچہ وہ زود ہضم غذا آپ نے کھائی, پھل کھایا, یہ پھل کو بھی کوٹنگ کر لے گا یہ تیل اندر جا کے, اور ہضم نہیں ہونے دے گا, روکے گا ہضم ہونے سے. تو اس طرح یہ نقصان پہنچاتا ہے یہ جو کڑکڑایا ہوا تیل جو ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی چیز تلی جاتی ہے تو عام طور پہ اس میں تیل کو کڑکڑانا پڑتا ہے. تو جتنا زیادہ کڑکڑاتے ہیں اتنا اس میں فری ریڈیکلز زیادہ بنتی ہیں, جو کہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ. بہت ساری بیماریاں اسے جنم لیتی ہیں جس میں اینڈ اس کا کولیسٹرول وہ اپنے کینسر ہے. اللہ ہم کو بچائے, محفوظ رکھے, مسلمانوں کو اس سے حفظ و امان نصیب کرے. کھائے آدمی تو ڈر ڈر کے کھائے تو صحت اچھی رہے گی. جوانی میں چکناٹ, میدا اور مٹھاس سے پرہیز کرے گا تو اگر زندہ بچ گیا تو بڑھاپے میں انشاءاللہ زندگی پرسکون رہے گی. اسی طرح وہ انڈے کی زردی نہ کھائے. انڈے کی زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. انڈے کی سفیدی کھانے میں حرج نہیں ہے کولیسٹرول والے کو. بیکری آئٹمز نہ کھائے. ڈیری آئٹم بھی کولیسٹرول والی ہوتی ہے. دودھ تو اسکیمڈ دودھ استعمال کر سکتے ہیں, شاید اس کو اسکیمڈ بولتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کمپنی نام ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, یعنی کہ کریم لیس دودھ آتا ہے, یہ استعمال کرے. لو فیٹ بھی کہتے ہیں اس کو. لو فیٹ دہی بھی آتا ہے. اب پتہ نہیں پاکستان میں وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے, ویسے باہر ملکوں میں تو مل جاتا ہے بعض جگہ وہ لو فیٹ. تو لو فیٹ دہی بھی اچھا ہوتا ہے. تو اس میں کولیسٹرول لو یعنی کم ہوتا ہے کولیسٹرول, لیکن ہوتا ہے. تو اس طرح کوشش کریں گے نا بچنے کی. جیسا مچھلی میں ہوتا ہے کولیسٹرول نہیں ہوتا, لیکن جھینگے میں کولیسٹرول ہوتا ہے. جھینگے سے بچے. جھینگا کھانا حلال ہے, بچنا بہتر ہے, لیکن اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کولیسٹرول کے مریضوں کو جھینگا نہیں کھانا چاہیے. یا تو اس کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ اس کے ذریعے کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کولیسٹرول کو پیدا کرتی ہوں گی اندر جا کر پیٹ کے, تو کولیسٹرول کے راستہ بناتی ہوں گی. جیسے کہ HDL بھی خون میں ہوتا ہے, تو یہ کولیسٹرول کو کاٹ کرتا ہے, کولیسٹرول کو بھگاتا ہے. تو یہ زیادہ اس کی مقدار ہو تو یہ فائدہ مند ہوتی ہے. اور اگر نارمل رینج سے یہ گر گیا تو کولیسٹرول کے راستہ کھلا ملے گا. LDL بھی ہوتا ہے. LDL یہ گندا, یہ کولیسٹرول کی ایک قسم ہے جو گندا ہے, یہ گندا جز ہے, یہ بھی خون میں شامل ہوتا ہے. تو LDL اور یہ کولیسٹرول کی بھی ایک مقدار ہونی چاہیے خون میں, لیکن نارمل رینج سے اوپر نہیں جانی چاہیے. تو اگر یہ نارمل رینج سے اوپر چلا گیا, اسی طرح ٹرائیگلیسرائڈز نارمل رینج سے اوپر چلا گیا, اسی طرح LDL اوپر چلا گیا, تو یہ چیزیں, یہ کولیسٹرول, شوگر اور بلڈ پریشر ہائی جس کا رہتا ہو, یہ تینوں امراض جس نے پالے وہ ہارٹ اٹیک کا انتظار کرے. اگر اب بھی پرہیزی نہیں کرتا تو وہ کسی کارڈیولوجسٹ کے رابطے میں رہے کہ بھائی میں بچ نہیں سکتا, مجھے پیزا بھی چاہیے, مجھے پراٹھا بھی چاہیے, ملائی کے بغیر میرا ناشتہ ہوتا نہیں ہے, انڈا فرائی میرے دسترخوان پر ہونا چاہیے,
تو بالکل یعنی کہ ہاٹ لائن رکھے اس سے کارڈیولوجسٹ سے وصیت نامہ بھی لکھ لیں کہ کہاں اس کی تدفین ہونی ہے اور کہاں اس کی خواہش ہے دفن ہونے کی، اور کاروبار اور بینک بیلنس وغیرہ جو بھی اس کی ترکیب بنا کر وہ گھر والوں کو سونپ دے کہ میں جتنا وہ کھا سکوں گا پیزے پراٹھے اتنا نگلتا رہوں گا، باقی تم موج کرنا میرے پیسوں سے۔ بابا ڈاکٹر اتنا ڈراتا نہیں ہے بابا۔ کولیسٹرول اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر یہ تینوں جمع نہیں ہونے دیں، یہ تینوں جمع ہو کر یہ دھکا مار کے آپ کو کارڈیولوجسٹ کے قدموں میں گرا سکتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ سوچتا ہے مولانا ہو کیا پتہ یار، ٹھیک ہے تو پتہ چل جائے گا، کھاتے رہو، کھاؤ پیو جان بڑھاؤ، بدن موٹا کرو خوب تو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے پتہ نہیں چلے، کبھی کبھی ہم لوگوں کی باتیں مان لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، پیسوں کی بھی بچت ہوگی نا۔ تو یہ پیسوں کی جو بچت ہوگی اس میں مسجد بنا دینا، جب مسجد بنانے جتنے نہ ہو تو کسی مسجد میں ہو عطیات دے دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کسی غریب مسکین کو دے دینا، یہ پیسے بچا کر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا لبیک۔ رفیق الحرمین میں اس کے صفحہ نمبر 39 پر آپ نے ایک حکایت نقل کی ہے، اور وہ اس کے ہیڈنگ آپ نے دی ہے حاجی کے لیے سرمایہ عشق ضروری ہے، اور آپ نے حکایت یہ نقل کی ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے فرمایا یہ ابھی بیت المقدس سے ایک قدم میں میرے پاس آئے ہیں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں۔ سوال یہ باپا کہ یقیناً یہ ایک قدم میں آنے والے بھی با کرامت ولی ہوں گے، اب راہ مدینہ حج پہ جا رہے ہیں اور سرمایہ عشق کی بات ہو رہی ہے، اور یہی پر آپ واقعہ بھی اسی طرح کا نقل کریں تاکہ مجھ سے آداب عشق سیکھیں، لیکن تفصیل نہیں ہے باپا کہ آداب عشق ہیں کیا کیا، کوئی اس کی مختصر تفصیل اگر آپ کی بارگاہ سے اگر نصیب عطا ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ سفر مدینہ کے قافلے در قافلے سوئے مدینہ رواں دوا ہیں، حج کی سعادت پانے کے لیے، عمرے کی سعادت پانے کے لیے انہوں نے زاد سفر تیار کر لیا ہے، ایک تعداد ہے، اور اب گھر سے نکلنے سے لے کر کیا اس کو کہیں گے آپ، کچھ عطا فرمائے نا باپا، کہ اگر ایک حاجی کے لیے سرمایہ عشق کیا ہے؟ حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہونے کے لیے چلا، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا اس نے عزم کیا، تو اس لیے اس کو عشق الہی اور عشق رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں سرمایہ چاہیے، سرمایہ عشق میں یہ دونوں آگے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ بھی اس کے دل میں روشن ہو اور عشق رسول سے اس کا سینہ بھی مدینہ ہو، اور یوں جب وہ حج کو چلے گا تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ مگر آج کل کچھ عجیب سی مطلب ایسا لگتا ہے جیسے نفسا نفسی کا عالم ہو حج کرنے کے لیے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو حج کے لیے جاتی ہے اور کوئی ان کو سجکا پڑتا بھی نہیں،
اور دنیاوی طور پر اتنی اس میں وہ پیچیدگیاں ان کے لیے بنا دی جاتی ہیں کہ یہ بیچارے بس وہ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ پیچیدگیوں میں یہ کہ طرح طرح کی ان کے ساتھ فرمائشیں ہوتی ہیں کہ بھائی بیٹی کے لیے یہ لانا ہے تو بیٹے کے لیے یہ لانا ہے، تو بھائی وہ سسرال کے لیے بیٹی کے یہ لانا ہے، تو بھائی بہنوں کو یہ پیش کرنا ہے۔ یہ ساری خریداریوں کی اس کے بعد لسٹ ہوتی ہے، اس کے یہ مجبور ہوتا ہے۔ یعنی اب تو پوزیشن ہے کہ بعض بیچارے متوسط الحال ہوتے ہیں یا یعنی تھوڑے بہت مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ حج سے کتراتے ہیں۔ یار حج کا خرچہ تو چلو 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ، مزید ہم کو 10 لاکھ کا سامان دینا پڑے گا، بلکہ جاتے جاتے بہن کو اتنا دینا پڑے گا، بھائی کو اتنا دینا پڑے گا، اس کو اتنا دینا پڑے گا، اتنا دینا پڑے گا، پھر حج پر جاؤ اور واپسی میں ان کے لیے اتنی رقوم خرچ کر کے یہ ہدایا ہم کو لانے پڑیں گے۔ یہ آج کل خاندانوں کے سسٹم بن گئے۔ اب یہ کیا سرمایہ عشق بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ یہ تو اسی میں الجھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا سرمایہ کیسے پورا کرے تاکہ حج کر سکے۔ اسی ٹینشن میں بیچارہ رہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر علم نہیں ہوتا، اور بغیر علم کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عشق بھی علم کے بغیر کرنے جائے تو عین ممکن ہے کہ ٹھوکر کھا جائے، کیا بات ہے، اور خود کفر میں جا پڑے۔ جیسے کہ بعض نعتخوان ایسے اشعار لکھتے ہیں عشق میں، اپنے زوم فاسد میں عشق میں ڈوب کر وہ اشعار لکھتے ہیں، اور ان کے اشعار کفریہ ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں۔ بعض نعتخوان ایسے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جیسے کوئی وہ اہمیت ہی نہیں دیتے، اس طرح کا ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب اسی لیے ہم تو یہی عرض کرتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں، علماء اہل سنت نے جو کلام لکھے وہ پڑھا کریں، تاکہ وہ شریعت کے احکام اس کلام میں ملحوظ ہوں۔ باقی یہ جو غیر عالم کلام لکھتے ہیں ان کو تو اول تو لکھنا نہیں چاہیے۔ اب اگر لکھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اور واقعی وہ فن جانتا ہے تو اس وقت تک اپنا شعر کسی پر ظاہر نہ کرے جب تک کسی مستند عالم، واقعی عالم، علم دین کا عالم بلکہ مفتی سے اس کی تفتیش نہ کروا لے۔ اس سے پہلے نہ شعر یہ پڑھے نہ کسی کو دے کہ میرے شعر لکھا ہے۔ یہ احتیاط یہ ضرور کریں، ورنہ پھر اب زندگی بھر وہ یہ سمجھے گا میں عاشق رسول اور پتہ چلا مرنے کے بعد تو ساتھ ایمان نہیں گیا، کافر ہو کر مر گیا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ تو یہ نازک شاہراہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حاجی کو سرمایہ عشق لے کر جانا ہے تو اس کے لیے عشق الہی پر مبنی اس کو مطالعہ کرنا چاہیے، احادیث کا، روایات کا، حکایات کا۔ اسی طرح عشق رسول کے متعلق مضامین اس کو پڑھنے چاہیے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفا و تعظیما کے بارے میں معلومات، اور ان کے بارے میں وہ ان کی جو فضیلتیں، فضائل، برکتیں وغیرہ اس کو معلوم کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح تو عشق پیدا ہوگا نا۔ خالی تو ضروری نہیں نا کہ سب کچھ بیٹھے بٹھائے آ جائے اور کچھ کوشش ہی نہ کرے۔ تو جہاں حج کا طریقہ سیکھنا ہے، عمرے کا طریقہ سیکھنا ہے، طواف کا طریقہ سیکھنا ہے، اس کے مسائل سیکھنے، وہاں سرمایہ عشق بھی ساتھ لے کر چلے تو پھر یہ کہ سونے پہ انشاءاللہ سہاگا ہو۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ لیکن یہاں تو شاپنگ سینٹر کا تصور باندھ کر حاجی صاحب چلے، یہ بیگانے تو نہ ہوئے نا دنیا کی ہر طلب سے۔ بیچاروں کو کیا 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 خریداریاں کرنی ہے، ابھی سے یہ بھاؤ معلوم کر رہے ہیں فون پر،
یا صوتی پیغام پر کہ اس کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، اس کا کیا بھاؤ چل رہا ہے. ارے بھائی وہ تم یار ذرا ابھی خرید کے رکھ لو میرے لیے، وہ مجھے مطلب بچی کے سسرال میں دینا ہے، منگنی کی ہے، تو وہ ان کو یہ نہیں دوں گا تو پھر میری بیٹی کو تکلیف دیں گے. تو یہ اگر یہ اس لیے دے رہا ہے شر سے بچنے کے لیے، تو یہ تو رشوت کی تیاری کر رہا ہے. رشوت ہے یہ، عقیدت سے تو دے ہی نہیں رہا، محبت سے تو دے ہی نہیں رہا. بچی کو ان کے شر سے بچانے کے لیے دے رہا ہے، ورنہ بچی کو تانے ملیں گے، ستائیں گے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ بہت بہت مسائل ہیں. اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں سرمایہ عشق نصیب کرے. اس میں عاشقان رسول کی صحبت مفید ہے. عاشقان رسول کے ساتھ جائے، بلکہ جو انجانا حاجی ہو، جو پہلی بار جا رہا ہو، اس کو بغیر عالم کا نہیں جانا چاہیے. بلکہ جو 10ویں بار بھی جا رہا ہو نا، اس کو یہ بغیر عالم کے نہیں جانا چاہیے. میری تو سوچ یہ عالم وہ جو عاشق رسول، خوش عقیدہ عالم ہو، سنی عالم ہو اور متصلب سنی ہو. صرف ایسے کی صحبت میں سفر کرے تاکہ ایمان کی حفاظت ہو، ورنہ وہاں قدم قدم پر مسائل ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار. عالم ہوگا وہ ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوگا، اور ضروری مسائل بھی وہ ضرورتاً اس سے پوچھ کر آپ معلوم کر سکیں. تو ایسے قافلے میں سفر کرے جس میں کم از کم ایک عالم ہو علم دین کا عالم، تجربہ کار عالم ہو، حج کے مسائل جانتا ہو. یا مفتی ہو تو سونے پہ سہاگا ہو، مطلب جیسا ہو یہ میں بول چکا. عاشق رسول پکا، غوث پاک کا دیوانہ ہو، یا رسول اللہ کہنے والا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھیے آپ کا سفر مدینہ کتنا پیارا پیارا گزرتا ہے. یہ عشق علم وہ احکام شریعت بھی جانتا ہو، کیا بھی اس کے پاس خزانہ ہو احکام شریعت کا بھی، اور سرمایہ عشق بھی سے بھی وہ مالا مال ہو. ان دونوں کے لیے ان 2 کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے. یہ 2 کتابیں ان کا مطالعہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی ایک احکام شریعت کے سرمایہ سے مالا مال کرتا رہے گا. ایک کتاب رفیق الحرمین، اور ایک میں سرمایہ عشق کی وہ سوغات ملے گی کہ دل مدینہ مدینہ بلکہ انشاءاللہ باغ مدینہ ہو جائے گا. رفیق الحرمین اور عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کا مطالعہ لازمی طور پر کریں. بعض سفر مدینہ پر جانے والے اسلامی بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہاں پڑھ لیں گے. وہاں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن میرا مشورہ ہے جس طرح وہاں جا کر آپ احرام نہیں لے رہے، یار وہاں جا کر احرام لے لیں گے، وہاں جا کر بیگ لے لیں گے، وہاں جا کر یہ لے لیں گے، وہاں جا کر وہ لے لیں گے. بہت سارے چیزیں جو آپ یہیں سے لے رہے ہیں. تو جس طرح سامان سفر کے لیے آپ نے یہیں تیاری کر لی، اسی طرح اس سامان جو حقیقی سامان ہے جس میں تقویٰ بھی ہے، علم دین بھی ہے اور سرمایہ عشق بھی ہے، اس کی بھی یہیں سے تیاری کریں. اور پھر سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. جام عشق سا پلا دیجئے جانے عالم، ہر گھڑی آہیں بھرو خود کو تڑپتا دیکھوں، چشم تر سوز جگر دیجئے، قلب مضطر عشق میں روتا رہوں، جب بھی میں روزہ دیکھوں، سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم، آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا دیکھوں،
اور پیار بہت آتا ہے، عشق میں تیرے جسے روتا بلکتا دیکھوں، عشق میں تیرے جسے روتا بلکتا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی